خواجہ خواجگان خواجہ سید بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کی بظاہر تعلیم و تربیت سید امیر کلال رحمت اللہ علیہ سے ہے، مگر حقیقت میں آپ اویسی ہیں، کیونکہ آپ کی تربیت حضرت عبدالخالق غجدوانی کی روحانیت سے ہوئی۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں کہ اوائل احوال اور غلبات و جذبات و بے قراری میں راتوں کو میں نواحی بخارا میں پھرا کرتا اور ہر مزار پر جاتا۔ ایک رات میں 3 مزاروں پر گیا۔ جس مزار پر پہنچتا ایک چراغ ٹمٹماتا نظر آتا۔ چراغ میں پورا تیل اور بتی ہوتی، مگر بتی کو ذرا اکسانے کی ضرورت تھی تاکہ تیل سے باہر آ جائے اور باخوبی جلے۔ شروع رات میں خواجہ محمد واسع کے مزار پر پہنچا۔ وہاں ارشاد ہوا کہ خواجہ محمد انجیر فغنوی کے مزار پر جانا چاہیے۔ جب میں اس مزار پر پہنچا تو 2 شخص آئے۔ انہوں نے 2 تلواریں میری کمر پر باندھی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی باغ کا رخ مزار مزداخن کی طرف پھیر دی۔ جب وہاں پہنچا تو فتیلہ اور چراغ اسی حالت میں تھا۔ میں روبہ قبلہ بیٹھ گیا اور اسی توجہ میں غیبت ہو گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبلے کی جانب سے دیوار شق ہو گئی اور ایک بڑا تخت ظاہر ہوا۔ تخت پر ایک بزرگ بیٹھے ہیں جن کے آگے ایک سبز پردہ لٹکا ہوا ہے اور اس تخت کے گرد ایک جماعت حاضر ہے۔ میں نے اس جماعت میں خواجہ محمد بابا کو دیکھا اور جان گیا کہ یہ جماعت گزشتہ بزرگوں کی ہے، مگر دل میں خیال آیا کہ وہ بزرگ اس جماعت میں کون ہیں۔ اتنے میں اس جماعت میں سے ایک نے کہا کہ وہ خواجہ عبدالخالق ہیں اور یہ جماعت ان کے خلفاء کی ہے۔ خلفاء کے نام گن گن کر اس نے ہر ایک طرف اشارہ کیا کہ یہ خواجہ احمد صدیق ہیں، یہ خواجہ اولیاء کلال، یہ خواجہ عارف ریوگری ہیں، یہ خواجہ محمد انجیر فغنوی اور یہ خواجہ علی رامتینی ہیں۔ جب خواجہ محمد بابا سماسی تک پہنچا تو اشارہ کر کے کہا کہ ان کو تم نے حالت حیات میں دیکھا ہے، یہ تیرے شیخ ہیں، انہوں نے تجھے کلاه دی، کیا تو ان کو نہیں پہچانتا؟ میں نے کہا میں ان کو پہچانتا ہوں، کلاه کا قصہ تو بہت دنوں کا ہے، مجھے یاد نہیں رہا۔ انہوں نے کہا وہ کلاه تیرے گھر میں ہے اور تجھے یہ کرامت عطا ہوئی ہے کہ جو بلا نازل ہو وہ تیری برکت سے دور ہو جائے۔ اس وقت اس جماعت نے کہا کہ کان لگا کر سنو، حضرت خواجہ بزرگ ارشاد فرمائیں گے جو تجھے راہ حق کے سلوک میں کام آئیں گی۔ میں نے اس جماعت سے درخواست کی کہ میں حضرت خواجہ کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے وہ پردے آگے سے اٹھا دیے۔ میں نے حضرت خواجہ کو سلام کیا۔ حضرت نے جواب دیا اور ارشادات فرمائے جو سلوک کی ابتدا و وسط و انتہا سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ جو چراغ تجھے اس حالت میں دکھائی دے تیرے لیے بشارت ہے اور اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ تجھ میں اس راستے کی استعداد و قابلیت ہے، مگر استعداد کی بتی کو اکسانا چاہیے تاکہ روشن ہو جائے اور اسرار ظاہر ہوں، اور قابلیت کے باموجب عمل کرنا چاہیے تاکہ مقصد حاصل ہو۔ دوسرا ارشاد جس کی آپ نے تاکید فرمائی یہ تھا کہ ہر حال میں جادہ شریعت و استقامت پر قدم رکھنا چاہیے اور عزیمت و سنت پر عمل کرنا اور رخصت اور بدعت سے دور رہنا چاہیے، اور ہمیشہ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیشوا بنانا اور اخبار رسول اکرم اور آثار صحابہ کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ ان ارشادات کے ختم ہونے پر حضرت خواجہ کے خلفاء نے مجھ سے کہا کہ تیرے حال کی صداقت کا شاہد ایک یہ ہے کہ تو مولانا شمس الدین کے پاس جانا اور کہنا کہ فلاں ترک نے ایک شخص سقا نام پر دعویٰ کیا ہے، حق اس ترک کی طرف ہے اور تم سقا کی رعایت کرتے ہو۔ اگر سقا مدعی کی جانب حقیقت کا منکر ہو تو اس سے کہنا کہ اے سقائے تشنا، وہ اس بات کو جانتا ہے۔ دوسرا شاہد یہ ہے کہ سقا نے ایک عورت سے زنا کیا ہے، جب وہ حاملہ ہو گئی تو حمل کو اسقاط کر کے بچہ فلاں جگہ میں انگور کے نیچے دفن کر دیا۔ پھر ان خلفاء نے فرمایا کہ جب تو یہ پیغام مولانا شمس الدین کو پہنچا دے تو دوسرے روز صبح کے وقت فوراً 3 عدد معیز لینا اور ریگ مردہ کے راستے نصف کی طرف امیر سید کلال کی خدمت میں روانہ ہو جانا۔ جب تو پشتہ خزاخوں پر پہنچے گا تو ایک بوڑھا ملے گا جو تجھے ایک گرم روٹی دے گا، وہ روٹی لے لینا مگر اس سے بات نہ کرنا۔ آگے بڑھ کر تجھے ایک قافلہ ملے گا، قافلے سے ایک سوار آگے آئے گا جسے تو نصیحت کرے گا اور
وہ تیرے ہاتھ پر توبہ کرے گا۔ حضرت عزیزاں کی کلہ جو تیرے پاس ہے اسے اپنے ساتھ سید امیر کلال کی خدمت میں لے جانا۔ بعد ازاں اس جماعت نے مجھے ہلا دیا اور میں ہوش میں آ گیا۔ صبح کو میں فوراً زیورتوں کی طرف اپنے مکان میں گیا اور متعلقین سے کلہ کا قصہ دریافت کیا۔ وہ بولے کہ مدت ہوئی وہ کلہ فلاں جگہ پہ ہے۔ جب میں نے حضرت عزیزاں کی کلہ دیکھی میرا حال دیگرگوں ہو گیا اور میں بہت رویا۔ اسی وقت میں اب کنا میں آیا اور نماز فجر مولانا شمس الدین کی مسجد میں پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے وہ قصہ مولانا سے بیان کیا۔ سقا حاضر تھا۔ وہ مدعی کی جانب حقیقت کا منکر ہو گیا۔ میں نے سقا سے کہا کہ میرا ایک گواہ یہ ہے کہ تو سقائے تشنا ہے، تجھے عالم معنی سے کچھ حصہ نہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے کہا کہ میرا دوسرا گواہ یہ ہے کہ تو نے ایک عورت سے زنا کیا، وہ حاملہ ہو گئی، تیرے حکم سے اسقاط حمل کیا گیا اور بچے کو تو نے فلاں جگہ میں انگور کے نیچے دفن کر دیا۔ سقا نے اس سے بھی انکار کیا۔ مولانا اور مسجد کے لوگ اس جگہ پہنچے اور تلاش کی تو وہاں مدفون بچہ پایا۔ سقا نے معافی مانگی۔ مولانا اور مسجد کے لوگ رو پڑے اور عجیب حالات ظاہر ہوئے۔ جب وہ دن گزرا تو میں دوسرے روز آفتاب نکلنے کے وقت جیسا کہ واقعے میں معمور ہوا تھا 3 عدد معیز لے کر ریگ مردہ کے راستے نصف کی طرف روانہ ہونے لگا۔ جب مولانا کو میری روانگی کی خبر ہوئی تو مجھے بلایا اور مجھ پر بڑی عنایت کی اور فرمایا کہ تجھ میں درد پیدا ہو گیا ہے، اس درد کی دوا ہمارے پاس ہے، تو اسی جگہ ٹھہر جاتا کہ ہم تیری تربیت کا حق بجا لائیں۔ اس ارشاد کے جواب میں میری زبان سے نکلا کہ میں دوسروں کا فرزند ہوں، اگر آپ پستانے تربیت میرے منہ میں دیں تو مجھے نہ لینا چاہیے۔ یہ سن کر مولانا خاموش ہو گئے اور مجھے اجازت دے دی۔ میں نے اسی وقت کمر باندھی اور 2 اشخاص کو حکم دیا، بس انہوں نے پوری قوت سے ہر طرف سے میرا کمر بند کس دیا اور میں چل پڑا۔ جب میں پشتہ فضاخوں میں پہنچا ایک بوڑھا مجھ سے ملا جس نے مجھے ایک گرم روٹی دی۔ میں نے وہ روٹی لے لی اور اس سے کوئی بات نہ کی۔ آگے بڑھ کر ایک قافلے پر میرا گزر ہوا۔ قافلے والوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو کہاں سے آ رہا ہے؟ میں نے کہا کہ اب کنا سے۔ وہ بولے کہ وہاں سے تو کب روانہ ہوا؟ میں نے کہا طلوع آفتاب کے وقت۔ میں جس وقت ان سے ملا وہ چاشت کا وقت تھا۔ وہ متعجب ہوئے کہ اب کنا سے یہاں 4 فرسنگ کا فاصلہ ہے اور ہم اول شب روانہ ہوئے تھے۔ جب میں ان سے آگے بڑھا تو وہ سوار ملا۔ میں نے سلام کہا۔ اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ میں تجھ سے ڈرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں وہ ہوں جس کے ہاتھ پر تجھے توبہ کرنی چاہیے۔ اس نے جلدی سے گھوڑے سے اتر کر بہت تضرع و توبہ کی۔ اس کے پاس بہت شراب تھی، وہ سب اس نے پھینک دی۔ جب میں اس سے آگے بڑھا اور نصف کی حد میں پہنچا تو اس جگہ گیا جہاں حضرت سید امیر کلال تشریف رکھتے تھے۔ میں ان کی ملاقات سے مشرف ہوا اور حضرت عزیزاں کی کلہ ان کے آگے رکھ دی۔ حضرت امیر ایک لہجہ خاموش رہے اور کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ یہ کلہ حضرت عزیزاں کی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت امیر نے فرمایا کہ اس بارے میں اشارہ یوں ہوا ہے کہ اس کو 2 پردوں کے درمیان محفوظ رکھو۔ میں نے قبول کیا اور وہ کلہ لے لی۔ بعد ازاں حضرت امیر نے مجھے ذکر کی تلقین کی اور بطریق خفی نفی و اثبات میں مشغول کیا۔ میں ایک مدت تک اس سبق میں مشغول رہا۔ میں جیسا کہ واقع میں معمور ہوا تھا عزیمت پر عمل کیا اور ذکر بالجہر نہ کیا، چونکہ مجھے اخبار و آثار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی پیروی کا حکم تھا، اس لیے علماء کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا اور احادیث پڑھا کرتا اور آثار صحابہ معلوم کیا کرتا اور ہر ایک پر عمل کرتا اور اس کے نتائج کا اپنے باطن میں مشاہدہ کرتا۔